کہ میں زمانہ جاہلیت میں تھا اور میں دیکھتا تھا لوگوں کو گمراہی پر، اور میں خود بھی گمان کرتا تھا کہ یہ چیزیں بری ہیں، بتوں کی پوجا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں میں نے کسی سے سنا کہ ایک شخص ہے، وہ مکے میں رہتا ہے اور وہ اس طرح کی خبریں دیتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، یعنی میں تو سوچتا تھا کہ یہ جو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے یہ گمراہی ہے۔ تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے، وہ مکے میں رہتا ہے، وہ بھی اسی طرح کی خبریں دیتا ہے بتوں کے بارے میں کہ بت جو ہے وہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شخص بعد میں اسلام لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں مکۃ المکرمہ آ گیا، اور میں نے جب پتہ کیا حضور کے بارے میں تو مجھے کہا کہ وہ اپنی مخصوص جماعت کے اندر ہے، اس لیے کہ اہل مکہ ان کے دشمن ہوئے پڑے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی، چھپ چھپا کے میں اللہ کے رسول تک جا پہنچا۔ تو میں نے ان سے کہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا انا نبی، میں نبی ہوں۔ فقلت، وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ قال، تو حضور نے فرمایا ارسلنی اللہ، کہ جسے اللہ بھیجے وہ رسول ہوتا ہے۔ فقلت بشیء ارسلک، تو میں نے کہا اللہ نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے صلہ رحمی کرنے والا بنایا ہے اور بت شکن یعنی بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور ایک اللہ کی پرستش کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ قلت فمن معک علی ھذا، وہ شخص کہتا ہے میں نے حضور سے کہا آپ کے ساتھ کون ہیں، یعنی آپ کے جو پیروکار ہیں وہ کون ہیں، غلام ہیں، آزاد ہیں، کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا حر و عبد، میرے ساتھ غلام بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں، یعنی غلام بھی مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور آزاد بھی مجھ پر ایمان لے آئے۔ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، اور اتفاقاً اس ٹائم حضور کے ساتھ بلال حبشی بھی کھڑے تھے، ابو بکر بھی کھڑے تھے۔ فرمایا کہ ایک بلال، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ فَقُلْتُ، تو اس شخص نے کہا انی متبعک، میں آپ کا پیروکار بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا پیروکار بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا مطیع ہونا چاہتا ہوں، یعنی آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے کہ میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا انک لن تستطیع ذلک یوم ھذا، دیکھو اس وقت جو ماحول ہے نا، اس وقت تم اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ میرے ساتھ چل سکو، کیونکہ مکے کے حالات ایسے ٹف ہوئے پڑے ہیں کہ میرے غلاموں کو ستایا جا رہا ہے اور تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان ظلم و ستم کو برداشت کر سکو۔ تو ایسا کرو الا تری حالی و حال الناس، تم دیکھ رہے ہو لوگوں کا حال کہ چھپ چھپا کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ولیکن ارجع الی اہلک، ایسا کرو تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، تم اپنے جس وطن سے آئے واپس چلے جاؤ۔ فاذا سمعت بی قد ذهبت، جب تم یہ سنو اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا ہے، پھر تم میرے پاس آنا، پھر تم میرے پاس آنا۔ وہ شخص کہتا ہے فذهبت الی اہلی، تو میں اپنے گھر چلا گیا، اپنے وطن چلا گیا۔ وقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور میں اپنے گھر چلا گیا، اور پھر میں لوگوں سے خبریں پوچھتا رہا حضور کے بارے میں۔ تو میرے کئی رشتہ دار، وہ شخص کہتے ہیں وہ مدینے سے آئے، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ میں سے کئی لوگ، یعنی جوق در جوق اس نبی کے امتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اب لوگ جو ہے اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کیا کہتا ہے، تو پھر میں نے کیا کیا، فقدمت المدینہ تھا، پھر میں مدینے آ گیا اپنے وطن سے، فدخلت علیہ، اور پھر میں حضور کے پاس آ گیا۔ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی جو میں نے بیان کی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا۔ فقلت یا رسول اللہ، اب وہ ایک عرصے کے بعد حضور کے پاس ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اتعرفنی، آپ نے مجھے پہچانا؟
اب سمجھ آ گئی؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ شخص کہتا ہے قال نعم، حضور نے کہا ہاں، انت الذی لقیتنی بمکہ، تم وہی ہو نا جو آج سے ایک عرصہ پہلے تمہاری مجھ سے مکہ میں ملاقات ہوئی تھی، وہی ہو نا؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اب یہ باتیں تو ہو گئی، اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب اس نے حضور کا کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اخبرنی عما علمک اللہ، حضور اب آپ مجھے وہ پڑھائیں جو اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے، اب آپ مجھے اس کی خبر دیں جو اللہ نے آپ کو خبر دی، اس لیے کہ میں تو زمانہ جاہلیت سے اٹھ کے آیا ہوں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے خبر دیں جو اللہ نے جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اب آپ ہمیں وہ پڑھائیں، آپ ہمیں وہ تعلیم دیں۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار نے اس کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی نا وہ ہے نماز۔ پہلی تعلیم سرکار نے اس کو نماز کی دی۔ اچھا حضور نے اس کو بتایا کیا؟ حضور نے اس کو نماز فجر کا بتایا۔ میں قربان جاؤں میرے مدنی آقا، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے پہلے اس کو نماز کا بتایا، فرمایا کہ دیکھو نماز فجر کا وقت فلان وقت سے فلان تک ہے، پھر اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوگا، پھر عصر کا ہوگا، پھر مغرب کا ہوگا، پھر عشاء کا ہوگا۔ یعنی سرکار نے اس کو نماز پنجگانہ کی تلقین کی، نماز پنجگانہ کے وقت بتائے کہ دیکھو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز فجر کا وقت ہے، جب سورج نصف النہار کے بعد سوا نیزے کے برابر ہو جائے، ایک نیزے کے برابر اس کا سایہ ہو جائے، پھر ظہر کا وقت ہے، جب سورج ڈھل جائے پھر عصر کا ہوگا، پھر غروب ہونے کے قریب فوراً مغرب کا ہو جائے گا، پھر جب سورج غروب ہو جائے اس کا شفق غائب ہو جائے پھر عشاء کا وقت ہوگا۔ سرکار نے اس کو پہلی تعلیم نماز پنجگانہ کی دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اب تعلیم دی، اب سرکار نے اس کے بعد اس کو وضو کی تعلیم دی۔ اب ظاہر نماز تو بتا دی نا، پہلے بندے کو اس کی فضیلت بتائی جائے، بھئی دیکھو یہ کام ہے، اس کو کرو گے تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ اچھا اب اس کا طریقہ بھی بتاؤ۔ تو سرکار نے پھر اس کو نماز کی تلقین کر کے نماز کا جوش دلایا، بھئی دیکھو نماز کی یہ برکتیں ہیں، یہ وقت ہیں۔ چلے اب جب اس کے اندر جوش آ گیا، اب سرکار نے نماز پڑھنے کا طریقہ نماز پڑھنے سے پہلے جو کرنا ہے وضو، اب وضو کا طریقہ بتایا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا فالوضو، اس کے بعد پھر وضو ہے، نماز کا بتا دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا رجل یقرب وضوءہ، پھر حضور نے فرمایا، میں لمبی حدیث میں مختصر اس کو بیان کر رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے، کلی کرتے ہی اللہ اس کے منہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے اس کے ناک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے اللہ اس کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو بال کے ایک ایک قطرے سے اللہ جو اس کے سر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جب بندہ پاؤں دھوتا ہے اللہ اس کے پاؤں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، پھر نماز کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے، اسے آج اس کی ماں نے جنا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صحابی جو ہے نا، یہ ان کا نام تھا عمر بن عبسہ، ان کا نام تھا عمر بن عبسہ۔ اب انہوں نے اس حدیث کو ایک اور صحابی کو بتلائی، یعنی یہ جو پورا واقعہ ہے نا، تو انہوں نے یہی واقعہ حضرت ابو امامہ، یہ حضور کے صحابی، ان کو یہ بات بتائی کہ دیکھو میں ایسے ایسے اسلام لایا اور سرکار نے مجھے نماز کے وقت بھی بتائے، وضو کی فضیلت بھی بتائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب جب یہ صحابی انہوں نے یہ بتایا نا واقعہ، ان کی عمر کافی بوڑھے ہو چکے تھے، یہ صحابی بوڑھے ہو چکے تھے، اور انہوں نے ابو امامہ سے کہا جو کہ وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، اور کہا فقال له ابا امامہ یا عمر بن عبسہ انظر ما تقول، اے ابو ابسہ تمہیں خبر ہے تم نے کیا کیا مجھے بتایا ہے؟ یعنی آپ اس عمر میں پہنچ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ نے جو بھی بتایا اللہ کے رسول نے یہی بتایا ہے، جو آپ نے نماز کے وقت بتائے ہیں، وضو کی فضیلت بتائی، سرکار نے یہی چیز آپ کو بتائی تھی، پکی بات ہے، بڑھاپے میں کچھ بھولا تو نہیں ہے۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے جس کا پورا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ فرماتے ہیں
یا ابا امامہ، سنو ابو امامہ، لقد کبرت سنی، مجھے معلوم ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیوں میں اب وہ طاقت بھی نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور فرماتے ہیں مجھے حاجت کیا ہے، میں اس بڑھاپے میں آ کے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ایسا کہا ہے، جبکہ کہا نہ ہو تو بھلا مجھے کیا حاجت ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھو، کوئی بابا آخری عمر کو ہو، کوئی بات بتائے وہ کسی کے بارے میں، آپ کے بابا خیال تو کیسی بات کر رہے ہو، تو وہ بابا کہ بیٹا اب تو عمر کی اس نہج پہ پہنچ چکا ہوں، بھلا بتاؤ مجھے کہ جھوٹ بولنے کی کوئی حاجت ہے، اب تو میں مرنے لگا، بھلا میں جھوٹ کیوں بولوں گا۔ تو وہ صحابی بھی یہی کہہ رہے، دیکھو اب تو میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو اب بھلا میں اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ کیوں بولوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں ابو امامہ یہ حدیث میں تمہیں ہرگز بیان نہیں کرتا، اور یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے ایک بار نہیں، کم و بیش وہ صحابی کہتے ہیں یہی حدیث میں نے سرکار سے وضو کی فضیلت کے حوالے سے 7 مرتبہ سنی ہے، جبھی میں تم کو بیان کر رہا ہوں، 7 مرتبہ سنی جبھی میں تم کو حدیث جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں اس صحابی حضرت عمر بن عبس رضی اللہ عنہ، یہ ان کی کہانی تھی، وہ کیسے اپنے وطن سے مکہ آئے، مکہ سے پھر واپس چلے گئے، پھر واپس مدینے آ گئے، پھر وہیں رہ گئے اور حضور کے امتی بن گئے، اور پھر آخری عمر کے اندر اور اصحاب رسول کو حضور کی وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بہترین کیا تھی، وہ ہے وضو کی فضیلت۔ چہرہ دھوئیں گے تو چہرے کے گناہ دھل گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ، ناک میں پانی ڈالا ناک کے گناہ، ہاتھوں کو دھویا ہاتھوں کے گناہ، سر کا مسح کیا سر کے گناہ، قدموں کو دھویا قدموں کے گناہ مٹ گئے۔ اب باقی بچا ہی کیا ہے، نماز کے لیے گیا تو سارے گناہ بالکل بندہ صاف ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے اذا اراد اللہ تعالی رحمتا امتی، جب اللہ کسی امت سے رحمت کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ اس امت کے نبی کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت میں اس کے نبی کو اللہ زندہ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی امت کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے پیش رو ہے، پیش رو سمجھتے ہیں، یعنی پیش رو کہتے ہیں پہلے پہنچ کر آنے والوں کا استقبال کرنے والا۔ اب ہم دعا پڑھتے ہیں نا وہ نابالغ بچے کی، کیا کہتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے پروردگار اس بچے کو آگے ہمارے لیے فرحت کا، مسرت کا، شفاعت کا استقبال کرنے والا بنا، اس کو کہتے ہیں پیش رو بنا۔ جناب موسیٰ علی نبینا کو اللہ نے زندہ رکھا اور ان کی امت کو ان کے سامنے تباہ کیا۔ جناب لوط کو اللہ نے حیات رکھا، ان کے سامنے ان کی قوم کو برباد کیا۔ جناب شعیب کو اللہ نے حیات رکھا، ان کے سامنے ان کی امت کو برباد کیا، اس لیے کہ اللہ نے اس امت کے ساتھ خیر کا ارادہ بولو نہیں کیا۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ حضور کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے حضور کی امت کو عذاب مبتلا نہیں کیا، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ جس قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کو پہلے اٹھا لیتا ہے، اور جس امت کے ساتھ اللہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس نبی کے سامنے اس کی قوموں کو برباد کرتا ہے۔ اور میرے مدنی آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، دیکھو میرا تم میں زندہ رہنا بھی بہتر ہے اور میرا پردہ کر جانا بھی بہتر ہے، امت کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے حضور حیات ہے تو امت کی خبر گیری کر رہے ہیں، اور اگر سرکار نے ظاہری پردہ کیا ہے تو سرکار اپنی قبر انور میں امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حضور کی قبر میں حضور کے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر امتیوں کے اعمال درست نہ ہو تو حضور کے قلب نازنی پر یہ بات بڑی ناگراں گزرتی ہے کہ میرے امتی کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ اور اگر امتیوں کے اعمال اچھے پیش کیے جائیں، یعنی اعمال نیک پیش کیے جائیں، تو سرکار اپنی قبر انور میں مسرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے امتی خیر کے کام کر رہے ہیں۔ تو اب کسی امتی کو حق نہیں پہنچتا اس دنیا میں رہ کے ایسے قبیح اعمال کرے کہ میں اور آپ اپنے مدنی آنکھوں کو قبر میں تکلیف دیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے اعمال نامہ فرشتے لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہر ایک کے اعمال نامہ پیش ہو جاتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی امتی برے کام کر رہا ہے تو آج بھی اپنے نبی کو تکلیف دے رہا ہے،
اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آخری حدیث طیبہ، میرے مدنی آقا نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے بھی زیادہ قریب ہوں، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ جب جب مجھے یاد کرتا ہے، اور میں بندے کے گمان کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اے نبی، آپ کا جو امتی ایک بالش رب کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتی ہے، اور اگر بندہ ایک ہاتھ رب کی طرف چل کے آئے تو رب کی رحمت 2 ہاتھ اس کی طرف چل کے آتی ہے۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں چل کے جائے تو رب کی رحمت بڑھ کے، رب کی رحمت دوڑ کے بندے کا استقبال کرتی ہے، تو رب کی رحمت جو ہے وہ دوڑ کے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے میرے مدنی آقا نے فرمایا، جناب جابر کہتے ہیں، میں نے سرکار کی ظاہری پردے سے، حضور سے 3 دن پہلے، یعنی سرکار کے پردہ فرما جانے کے 3 دن پہلے میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے اس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھے، یعنی مرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ رب سے خیر کی توقع رکھ کے مرے۔ اللہ سے بندے کو حسن ظن رکھنا چاہیے، بندے کو اللہ سے ہمیشہ خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بندہ ہمیشہ اللہ کے خوف میں تڑپے، اس سے زیادہ رب کی رحمت سے امید زیادہ رکھے، تو رب سے بندہ جیسے گمان رکھتا ہے نا، اللہ ویسے عطا فرماتا ہے۔ بندہ اللہ سے خیر کا گمان رکھے، گناہ گار ہے تو کہے نہیں مالک معاف فرما دے گا، مالک رب ہے ہی غفور رحیم، وہ معاف فرما دے گا، بھائی وہ تو معاف ہی فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی بزرگ کا کوئی بچہ بھتیجا تھا، وہ بہت بڑا گناہ گار تھا، اور ان کا جو چاچا تھا وہ بڑا نیک تھا، وہ ہمیشہ بھتیجے کو جو ہے نا وہ کہتا تھا، بیٹا نیک کام کیا کر، نیک کام کیا کر، نیک کام کیا کر۔ وہ سنتا نہیں تھا۔ تو ایک دن اس کے بھتیجے کا نا آخری وقت تھا، مرنے کے قریب تھا، تو اس کا چاچا آ گیا، کہا دیکھ بیٹا، تجھے میں کہتا نہیں تھا نیک کام کیا کر، دیکھ اب تیرا آخری وقت تھا کہ اللہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کر، تجھے میں کہتا تھا نا نیک کیا کر، تو کرتا نہیں تھا، میری بات سنتا نہیں تھا۔ تو اس کے بھتیجے نے کہا، چاچا بات یہ ہے، یہ بتاؤ اگر قیامت کے دن اللہ میرا معاملہ میری ماں کے حوالے کر دے، اللہ میرا معاملہ قیامت کے دن میری ماں کے حوالے کر دے، تو بتاؤ میری ماں میرے ساتھ کیا کرے گی؟ کیا وہ مجھے جنت کی طرف بھیجے گی یا جہنم کی طرف؟ یعنی اگر اللہ میرے اعمال کا اختیار میری ماں کو دے دے کہ تمہیں اختیار، اس کو جہاں تم چاہو بھیجو، جہنم کے تندور میں ڈالو یا جنت کی آغوش میں ڈالو، تو کہا چچا یہ بتا، اگر اللہ میرا معاملہ میری ماں کے حوالے کر دے تو بھلا بتاؤ میری ماں میرے لیے کیا سوچے گی، میرے لیے کون سا جو ہے وہ معاملہ کرے گی؟ کہا تیری ماں تو تیرے لیے خیر کا ہی سوچے گی، تیری ماں تیرے لیے خیر کا ہی سوچے گی۔ تو کہا چاچا پھر تو بات صاف ہو گئی کہ وہ ماں جس کے ہاتھ میں رب میرا معاملہ رکھے تو وہ میرے لیے خیر کا سوچے گی، میرے لیے خیر کی راہیں متعین کر دے گی، تو وہ رب تو ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے، وہ رب تو ماں سے پھر کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ تو مجھے اس رب سے امید ہے وہ میرے لیے خیر کا ہی معاملہ کرے گا، میرے لیے خیر کا ہی معاملہ کرے گا۔ تو یہ بندے کو رب سے خیر کی توقع ہونی چاہیے، مگر اس خیر کی آڑ میں بندہ گناہ کرتا رہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ معاف کر دے بس گناہ پہ گناہ کیجیے، نہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہاں گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، اور رب سے امید بخشش کی زیادہ رکھیں، اور رب معاف فرما دے گا، رب معاف فرما دے گا، رب معاف فرما دے گا۔ یہ نہ گناہوں پر آپ بے باک بھی ہوں اور پھر بھی خیر کی توقع رکھیں، ایسا نہیں۔ ہاں ڈرتے بھی رہیں اور خیر کی توقع بھی رکھیں، تو رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی اللہ خیر کا ہی معاملہ فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت